أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 109 ہے، 109، اور جو دو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں وہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 168 اور آیت نمبر 169، 168 اور 169۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، بلکہ ان دو آیتوں میں جو بات بتائی ہے، پہلے اس آیت کے لفظی معنوں کو سنیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، زمین کی چیزوں میں سے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، ولا تتبعوا، اتباع مت کرو، خطوات قدم شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے مت چلو، یعنی شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہو، بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انما، بے شک، یأمرکم، وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشائی، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور وہ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ کے ذمے، ما، وہ چیز جو لا تعلمون، جو خود تم نہیں جانتے۔ پوری آیت کا ترجمہ آپ اس میں پڑھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ، زمین کی چیزوں میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہوں، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بے شک تمہیں وہ حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے ذمے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، حلال اور پاکیزہ جو چیزیں وہی کھانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور چوتھا یہ کہ شیطان برائی اور بے حیائی کا کام کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، جو ہمارے علم میں نہیں ہے، جس کے پاس کوئی دلیل، جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ 4 چیزوں کے بارے میں پہلے سنیے۔ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تم حلال چیز کھاؤ۔ زمین کی پیداوار جو بھی ہوتی ہے، زمین کی جو بھی چیزیں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں، بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی۔ حلال اور پاکیزہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو آسمانی ہدایت سے معلوم ہوتا ہے۔ مشرکین جو ہے، عرب کے جو مشرکین ہیں، وہ لوگ اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے حلال اور جس چیز کو چاہے حرام، جس چیز کو چاہے پاکیزہ، جس چیز کو چاہے ناپاک قرار دے دیتے تھے اپنی مرضی سے۔ اس میں آسمانی ہدایات کو سامنے نہیں رکھتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ چنانچہ مردار جانور جو کہ ناپاک ہے، حرام ہے، اس کو وہ حلال سمجھتے تھے، اور بعض حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو،
کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی چیزوں میں سے تم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے فرمائی ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ ہمارے لیے نبیوں کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے لیے نبیوں کی زندگی نمونہ ہے، انبیاء کی زندگی، صحابہ کرام کی زمینی زندگی، بالخصوص نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کی اتباع کریں، رسول کی اطاعت کریں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہر معاملے میں زندگی کے اپنے ہر معاملے میں۔ لیکن اگر ہم چھوڑ دیں وہ راستے اور شیطان کے نقش قدم پر چلیں، شیطان جس طرف لے جا رہا ہے اس طرف چلیں، شیطان کی اتباع کریں، بالکل غلط ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور تیسری حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ یہ کہ انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، اس کو دوست مت سمجھو۔ اور دوست ظاہر بات ہے کہ تم کو نجات کی طرف نہیں لے جائے گا، تم کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا، تم کو ہدایت کی طرف نہیں لے جائے گا، تم کو ضلالت کی طرف لے جائے گا، تم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، تم کو ناکامی کی طرف لے جائے گا، تم کو عزت کی طرف نہیں لے جائے گا، اور تم کو ذلت سے دوچار کرنے کی فکریں اور کوششیں کرے گا۔ اسی لیے شیطان کو اپنا زندگی بھر کھلا ہوا دشمن سمجھو۔ اور چوتھی چیز اللہ نے فرمائی، یہ شیطان جو ہے وہ بھلائی کا کبھی حکم نہیں دے گا، حیات پر زندگی گزارنے کی کبھی تلقین نہیں کرے گا، وہ اللہ کے تقدس کی باتیں نہیں کرے گا، وہ تو برائی کا حکم دے گا، وہ تو بے حیائی کی بات کا حکم دے گا، وہ تو یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان اہم باتوں کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان کو کھلا دشمن تصور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کی کہی ہوئی باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله